کرتے ہیں۔ اب آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کے باہر اس وقت گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ بہت ہی سنگین معاملہ ہے اور یقیناً ان کی راتیں جو ہیں حرام ہو جائیں گی۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن میں تو پہلے ہی 3 برس سے یہ معاملہ اٹھا ہوا ہے، جو اکبر بابر صاحب نے ان کے اپنے فاؤنڈر ممبر نے اٹھایا ہوا ہے، اور 3 برس سے کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی انڈرسٹینڈنگ کے تحت، کبھی وہاں پر سٹے اپلیکیشن کے تحت، کبھی آرڈر چیلنج کرنے کے تحت، کبھی وکیل کے پیٹ میں مروڑ کرنے کے، کبھی اس کے گٹے میں موچ آنے کے، کبھی اس کی مونچھ کو آنچ آنے کے، یہ مختلف بہانے 3 سال لگے چلے آ رہے ہیں۔ آخر کار ان کے اوپر کنٹیمپٹ ہوئی وہاں پر سو موٹو، جس میں ان کو فلتھی اور انسیولائز کہا گیا، جس کا پنجابی یا اردو کا ترجمہ اگر آپ سننا چاہیں تو وہ غلیظ اور حیوان ہے۔ یہ باقاعدہ آرڈر میں لکھا گیا، اور اس کے باوجود یہ اتنے ڈھیٹ ہیں، برائے نام تو یہ بڑا کہتے ہیں کہ جی ہم اداروں کا جو ہے نا وہ احترام کریں گے اور اداروں کو پختہ بنائیں گے۔ ابھی کل ان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ سپریم کورٹ کو ہم جو ہے لوگوں کو سڑکوں پہ لائیں گے اگر کوئی اس طرح کی بات ہوئی۔ شاید ان کو پتا تھا کہ وزیر اعظم نے پہلے ہی منع کر دیا سب کو کہ ہم بالکل کسی قسم کی کوئی اس طرح حرکت نہیں کریں گے۔ تو عمران خان صاحب، یہ الیکشن کمیشن کے لیے بھی آپ کے کانوں میں کوئی چیز کھڑکتی ہے کہ نہیں؟ ادھر بھی تمہارے دماغ کے جو پرزے وہ چلتے ہیں کہ نہیں؟ یہ بھی پاکستان کا آئینی ادارہ ہے کہ نہیں؟ آئین تمہیں پتہ کیا ہے؟ کبھی پڑھا ہے؟ یا صرف وہ لال گیند کے پیچھے بھاگتے رہے اور جو رسالوں میں تمہاری مشہوری ہم سنتے رہے ساری عمر وہی ہے آپ کے پاس؟ یا سوٹا شوٹا لا کے گزارا کر دو بس؟ تھوڑا جا آئین بھی پڑھ، الیکشن کمیشن کے بارے میں پڑھیں، آپ کو سمجھ آئے یہ پاکستان کیا ہے۔ یہ صرف ہوٹنگ اور نعرے بازی نہیں ہے کہ بلہ اٹھا کے ایسے کر دیا اور بلہ اٹھا کے ایسے کر دیا، وکٹیں اس کی گر گئی اور بالنگ فلانے نے کر دی۔ یہ ہمارا بھی ملک ہے، اور تمہیں تمیز یہ سکھائیں گے انشاءاللہ تعالی جلدی۔ تمہارا وقت آ گیا۔ جو تم سپریم کورٹ کے لیے کہتے وہ الیکشن کمیشن کے لیے کیوں نہیں کہتے تم؟ کیا اس وقت کے جو الیکشن کمیشن کے ممبران ہیں ان کو پی ٹی آئی نے چناؤ میں اپنا حصہ ادا نہیں کیا پارلیمنٹ میں؟ تو پھر صرف اس لیے محض کہ آپ کے خلاف درخواستیں آئی ہوئی ہیں اور آپ جواب دینے کے قابل نہیں ہیں، تو اس لیے آپ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ جب آپ جواب دینے کے قابل نہیں تھے اس لیے آپ ایف بی آر کے چیئرمین کو برا بھلا کہہ رہے تھے؟ جب آئی جی اسلام آباد اپنی قانونی جو ذمہ داریاں تھے ان کو سر انجام دے رہے تھے اور ان کے سر میں تم نے کیلوں کے ڈنڈے مارے، اس وقت تمہیں آئین نہیں یاد آتا تھا، ادارے نہیں یاد آتے تھے؟ تم کس مرض کی دعا ہو؟ تم نے پاکستان میں تم تباہی کی علامت بنے ہو، بدبختی کی اس ملک کی۔ اور یہ جو اب ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ بھی آتی جا رہی ہے، یہ جو تمہارے اوپر کیس ہے جو کہ تم اشتہاری ڈکلیئر ہو گئے اور تمہاری ساری جماعت کے اوپر ایف آئی آریں کٹی ہوئی ہیں، اب وہ ایس آئی ٹی میں ہمیں مل گئی ہے رپورٹیں، وہ ہم آنے والے دنوں میں شائع کر رہے ہیں کہ وہ کون کون سی ایف آئی آر ہے، اس میں کون کون سا شخص آپ کی پارٹی کا نامزد ہے، اس پہ کون کون سی دفعہ لگی ہے، اس میں کارروائی کیا ہو رہی ہے۔ اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ تمہیں ہر جگہ سے یہ ایسی خوبصورت پناہ ملتی ہے کہ تمہیں کوئی پوچھ گچھ ہی نہیں ہے، تمہیں کوئی بلاتا ہی نہیں ہے، تم جو مرضی کرتے پھرو، تاکہ جب تمہیں اس طرح کے طور پر استعمال کیا جانا ہو تو پھر تم اچھے بچے کی طرح وہی کرو جو تمہیں کہا جا رہا ہے۔ کیا یہ وجہ ہے عمران خان کہ تمہیں ہر کونے سے، ہر عدالت سے، ہر قسم کے احتساب سے پاک رکھا جا رہا ہے؟ چاہے تم فورن فنڈنگ کرو، چاہے تم اٹیک کرو اسلام آباد کو، چاہے تمہارے پہ 780 کے اشتہاری تم ہو، چاہے تمہارے اشتہار جو ہے وہ چسپاں ہو رہے ہو تمہارے گیٹ پہ اور جگہ جگہ، نہ تم وہاں جاتے ہو، تمہارے پہ کنٹیمپٹ ہو، نہ تم وہاں آتے ہو، صاف جواب دیتے ہو۔ یہ کون سی دلیری ملی ہوئی ہے تمہیں؟ یہ کیسی تھپکی ہے؟